تکلیما۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ سے وہ کلام کرتا ہے، موسیٰ اپنی قوم کو بتا کے چلے گئے میں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، کہیں تو وہ اعلان کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہیں وہ کسی کو کیا درجہ عطا کرتا ہے، کسی کو کیا فضیلت عطا کرتا ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے ایسے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری یہ رائے ہے، حتمی بات نہیں ہے، کہ اللہ نے ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب فرما دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے؟ بولے نا، مالک یوم کہیں نماز میں سنوں بکمن عمیون فہم لا یرجعون کا مستاق تو نہیں بنتے؟ کوئی ایسا نماز ہی نہیں جس کو یہ سورہ فاتحہ نہ آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کا دن، the day of judgment۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پھر آ کے ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کا معنی کیا ہے؟ ہاں یہ بولیں گے تو بات چلے گی نا۔ میرا مقصود قطن دیواروں کو سنانا نہیں ہے، میرا مقصود آپ کو سمجھانا ہے، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ سمجھانا، یہ میرا مقصود ہے۔ کیونکہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ عقل سے فارغ نہیں ہوتا۔ عقل سے فارغ تب ہوتا ہے جب وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ جو وہ قرآن کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اپنوں کے لیے رحمت بنتا جاتا ہے اور صاحب عقل بنتا جاتا ہے۔ میں ایک بات نہیں، رب کی کروڑ بار قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میں نے بات کی ہے اس کے تناظر بھی کہتا ہوں، دو باتیں انسان کے لیے ضروری ہیں، کرنا کیا ہے، کرنا کیسے ہے، کرنا کیسے۔ دیکھیں نا یہ بزرگ بھی، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ایک بھی نہیں۔ بابا جی کہہ رہے ہیں میری تعلیم ایک بھی نہیں ہے، لیکن لگاتار آ رہے ہیں نا، سنتے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے ہے۔ کرنا کیا ہے یہ قرآن بتائے گا، کرنا کیسے ہے یہ مصطفیٰ بتائیں گے۔ کرنا کیسے ہے مصطفیٰ بتائیں گے، مصطفیٰ کی باتوں کو آگے چلائیں گے کیسے یہ کون بتائے گا؟ ہاں یہ فائدہ ہے سننے کا۔ خدا کی قسم کرنا کیا ہے قرآن بتائے گا، کرنا کیسے ہے نبی بتائے گا، ان کو آگے چلانا کیسا ہے ابو بکر بتائے گا، عمر بتائے گا، عثمان بتائے گا، علی بتائے گا رضی اللہ تعالی عنہم۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق تو ہی ہے۔ کون؟ اللہ۔ وہ اللہ جس کی ذات کا بھی کوئی شریک نہیں، جس کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، وہی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں سمجھاؤں گا، دیکھو نا خدا کے سامنے جھکنا یہ تو فطرت بتاتی ہے،
اس پہ میں بحث کر چکا ہوں. فطرت یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جبین راست کہیں جھک جاتی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کی عادت میں رکھ دیا گیا ہے. اب جن کے سامنے انسان جھکتا ہے وہ 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، 100 ہیں، 1 ہے، 200 ہیں، 1 ہی ہے، 300 ہیں. اگر 1400 سال پہلے حرم میں چلے جاؤ تو حرم بتاتا ہے 360 ہیں. یہ کون بتا رہی ہے؟ فطرت بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس خدا کے ذات کو جب دیکھنا ہے، کیونکہ جو 360 تھے وہ بات کر سکتے تھے، بولیں، وہ سن سکتے تھے، وہ فائدہ اور نقصان دے سکتے تھے. نہیں، وہ کتنے ہیں وہ مصطفیٰ بتائیں گے. سبحان اللہ. جس نے یہ بتایا ہے کہ کرنا کیسے ہے، یا پھر وہ بتائے گا جس نے یہ بتایا کہ کرنا کیا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ ایک ہے، اللہ، جس کو آپ قرآن میں پڑھتے ہو. میں مشکل کی طرف نہیں جاتا، سمجھانے کی طرف آسانی کے لیے جاؤں گا. کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد. ایاک نعبد مانا کیا ہے اس کا؟ یہ تو یاد کریں گے نا آپ کو. ویسے نواں جمعہ میرا سورہ فاتحہ پہ اور میرے سننے والے کو ترجمہ نہ آئے تو میرے لیے شرم کی بات ہے. میں پھر پڑھتا ہوں رک کے. الحمدللہ رب العالمین مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کی ہے. بولتے جائے. تمام تعریف مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا. ایاک نعبد، تیری عبادت ہم کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہے. ایک ایسا قل هو اللہ احد سبحان اللہ. اللہ الصمد سبحان اللہ. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. وہ ایک ہے. دیکھو ایک کے تناظر میں انگلش میں کہتے ہو، ہم اردو میں کہتے ہو ایک، عربی میں کہتے ہیں احد، واحد. احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے. واحد اس کو کہتے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ ایک. ادھر میری طرف دیکھو. ایک. یہ کتنے ہیں؟ ایک. یہ واحد ہے. آپ کتنے بن گئے؟ 2 بن گئے. اب کتنے بن گئے؟ 3 بن گئے. واحد وہ ہے جس کو شمار کیا جائے. واحد وہ ہے جس کو شمار کیا جائے یا اس کو اہدا کر دیا جائے. وہ عادت بھی ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بھی بگڑ گیا مولوی کے سامنے. مولوی کے سامنے ہر چیز بگڑ جاتی ہے آپ کے. تو پتہ چلا ایک واحد وہ ہے جس کو شمار کیا جائے. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، ایک ہے. احد اس کو کہتے ہیں جس کو شمار نہ کیا جائے، جس کا دوسرا نہ بنایا جائے، جس کو ایک کو احدا نہ کیا جائے. واحد کو ایک کہتے ہیں، احد کو اکیلا کہتے ہیں. اسی لیے کائنات میں عبادت کے لائق جب آپ کہتے ہو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ آپ قرآن کے شروع میں کہتے ہو. پورا قرآن پڑھ کے آخر میں جا کے کہتے ہو قل هو اللہ احد. ایسی کہتے ہو نا؟ کیا کہتے ہو؟ اللہ اکیلا ہے جس کی ہم عبادت یہاں پہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ اکیلا ہے جس کی
کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اکیلا ہے اور عبادت اسی ہی کی کرنی ہے. جب ہم اس کی عبادت کریں گے پھر ہم ادھر بھی سلامت رہیں گے ادھر بھی جا کے سلامت رہیں گے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ میں نے عرض کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو احد ہے، ایک ہے اور بے مثال بھی ہے. سبحان اللہ. وہ بے مثال بھی ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک بھی ہے، جو ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن جہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اس دن کا اعلان بھی بتا دیا، لوگوں کی حالت بھی بتا دی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم وکفرتم بعد. سبحان اللہ. کچھ لوگ اس دن ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ مصطفیٰ والے ہوں گے. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوسرے راستے والے ہوں گے. جس نے خدا کو ایک نہیں مانا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. جنہوں نے خدا کو ایک مانا ہوگا ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کے فضل میں ہوں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایاک نعبد، جنہوں نے اسی ہی کی عبادت کی ہوگی. کس کی؟ اللہ کی. اس لیے اس نے کہا ایک، اور وہ ایک ہے. اور یاد رکھیں اللہ اکیلا، اس کا ثانی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، وہ وحدہ لا شریک. نماز میں آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اللہ احد، قل هو اللہ احد. وہ یہی عقیدہ ہے. سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے. اور مشرک کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مشکل ہے تو میں آسان کر دیتا ہوں. بات میں سے مشکل نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین. بیچ میں ہم چھوڑ کے جا نہیں رہے کچھ؟ ہاں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، وہ اکیلا ہے رحمان، وہ اکیلا ہے رحیم. وہ اکیلا ہے جو پوری جہان پہ رحمت تقسیم کر رہا ہے، رحمت دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور کہہ بھی رہے واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے. وہ کون ہے؟ اللہ احد. جب کافر تھے تو وہ احد کی آوازیں دے رہا تھا. جب مسلمانوں سے بات کی تو کہا گھبراتے کیوں ہو؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے نا، تمہیں فکر کیوں ہے؟ تم 313 والوں کو نہ دیکھو، سرداری بھی تھی ان کے پاس، لیکن عقل سے تو اتنے اندھے ہو گئے تھے، اتنے غائب گزرے ہو گئے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کے سامنے جھکتے تھے.
तुम कैसे हो? तुम्हारा रब ऐसा नहीं है, वो तो जो चाहे जिसको चाहे जैसा बनाए वो है। बेशक इसमें कोई शक तो नहीं। उनके खुदा बोलते नहीं है, इनका खुदा तो बोल के कहता है। कुरान कहता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा से वो कलाम करता है। मूसा अपनी कौम को बता के चले गए मैं अपने रब से कलाम करता हूँ। कहीं तो वो ऐलान करता है तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुमा अला बाद, कहीं वो किसी को क्या दर्जा अता करता है, किसी को क्या फजीलत अता करता है। वो अकेला बादशाह है, वो जो चाहे वैसे करता है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? जी जी। इया हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो पता चल रहा है ना कि वो अल्लाह है। बेशक अब ये जो कहते हैं ना इया कनाबुदो, ये कहने वाले कोई मामूली नहीं है। इनके अंदर समझ है, अक्लो फैल है, इल्म है। और याद रखें इंसानी इल्म की ये मुसल्लिमा हकीकत है। और मेरी इस बात का कोई रद्द नहीं करेगा। जब कोई असर को देख के मुअस्सर को पहचान लेता है, ये इंसानी इल्म की एक मुसल्लिमा हकीकत है जिसकी हकानियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं ये क्या है? ये क्या है? डब्बा है ना, मैंने कब खाया? अब्बा है, टिश्यू पेपर ना डब्बा है ना, डब्बा। ये डब्बा है ना, ये खुद वजूद में आ गया। कोई ना कोई बनाने वाला है ना। इस डब्बे को देख के पता चला कि ये इसको कोई बनाने वाला है, इसको ये माजरत के साथ मैंने अब्बा इसलिए कहा है। आजकल हम बच्चों को डब्बे का दूध पिलाते हैं। हकीकत ही भी हकीकत है। जिस तरह मैंने ये कहा ना, असर को देख के मुअस्सर का पता लगाने वाला, ये ऐसा इल्म है जिसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसकी भी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। दो अब्बे और डब्बे का नहीं होता। परेशान क्यों हो गए हो? कोई बात नहीं, आप पियो डब्बे का दूध। मैं एक हकीकत बता रहा हूं और ये हकीकत है। दूध तो बोलो तो सही, अब्बे और डब्बे का दूध। परेशान हो गया यार। अब्बे और डब्बे का नहीं होता। अब्बे और डब्बे तो खुदा के लिए अपनी औलादों के साथ जुल्म कीजिए। डब्बे का दूध पी के गैरत मर तो सकती है, जाग नहीं सकती। जिस्म कमजोर तो हो सकता है, जिस्म मजबूत नहीं हो सकता। इल्मी यकीन तो बन सकता है, इल्म के कमाल को नहीं पहुंच सकता। इसलिए दूध वही है जिसको मेरे रब ने, उस वादा शरीक ने, जिस तरह मक्खियों से उसने शहद को बनाया है, इसी तरह उस वादा शरीक ने जानवर के थनों से दूध को निकाला। दूध ही फायदा दे सकता है और इंसान की बनाई हुई चीज इसके हक को नहीं अदा कर सकती। जिस तरह एक बच्चे के लिए उसकी माँ और बाप है, वो उनके हक को कभी अदा नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता, तुम्हारे रब ने कहा है। इसी तरह जो हक ये जो दूध करता है, इसका कोई नेमुल बदल दूसरा सानी नहीं हो सकता।
नबी से जुड़ता जाएगा, उसको वादहुल्ला शरीक मान के, रसूल अल्लाह को उसका हबीब मान के, जो जो नबी से जुड़ता जाएगा, खुदा की कसम तेरे अंदर कमाल आता जाएगा। सुभान अल्लाह, तेरे अंदर कमाल आता जाएगा। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। नमाज को नमाज समझ के पढ़ने वाला, ठक वाला नहीं, इसकी तो कोई औकात नहीं है। ठक वाला नहीं, नमाज को नमाज समझ के पढ़ने वाला। कसम अल्लाह की, 70 साल की जिंदगी में भी वो बूढ़ा नहीं होता, अंदर से वो जवान होता है। उसे मल्टी विटामिन गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुसल्लिमा हकीकत है। नमाज को नमाज समझ के पढ़े ना। हम तो नमाज अल्लाह याफत है। जिस तरह रमजान में हम कुरान सुनते हैं ना, उस रमजान सुनने का भी अल्लाह याफत है। ठकाठक कुरान मुसलमान सुन रहा हो, अल्लाह पे यकीन रखने वाला कुरान सुन रहा हो, रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी मानने वाला कुरान सुन रहा हो, और कुरान सुन के उसके दिल में उसका खौफ पैदा ना हो, ऐसे हो नहीं। सुभान अल्लाह, कुरान सुन के उसकी आंखें बहना शुरू हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अर्ज कर रहा हूं, इंसानी इल्म की हकीकत है। असर को देख के मुअस्सर का पता चलाता है, बच्चे को देख के बाप का पता चला सकता है, धुएं को देख के आग का पता चला सकता है। इस डब्बे को देख के इसके अब्बे का अगर पता चला सकता है, तो दरियाओं की रवानगी को देख करके, हवाओं के चलने को देख के, पहाड़ों की इस्तकामत को देख के, सूरज के आने और जाने को देख के वादहुल्ला शरीक का पता क्यों नहीं चला सकता? तवज्जो है? हाँ जी इंशाअल्लाह। फिर कलमा पढ़ने वाला जब ये कहे, और मौलवी वैसे कहते हैं जब मरेंगे तो पता लगेगा, अल्लाह की कसम इसके अंदर ईमान नहीं है। उसके अंदर ईमान नहीं है जो कहता है मरेंगे तो पता चलेगा। इस बात का रद्द करना, फिर ये कहने का तू हकदार होगा मैं मरूंगा तो पता चलेगा। रब ने नहीं कहा कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरा खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत। सुभान अल्लाह। हाफिज बैठे हुए हैं, मौलवी साहब से आप हाफिज हैं, चार जुमले आज मैं भी बोल जाऊं, कोई नहीं भाई, आप तस्वीर फरमाना। कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतन मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत। सुभान अल्लाह। जी इन कुंतुम सादिकीन, जो कहते हैं ना दुनिया में राज करने के लिए हम आए, हम अंबिया की औलाद है, जन्नत हमारे लिए है। कुरान ले मैं जरा देख के पढ़ूं तो मजा कुछ और आएगा। साहब ऐसा ऐसा बताते हैं तो कभी भी ये उनका दावा है, हम जन्नती हैं, हम अंबिया की औलाद है, हम अफजल हैं, हम दुनिया में राज करने के लिए आए हैं। राज करने के लिए वो नहीं आए। कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम। पहले इस बारे की आयत है, लाल 10वां आयत पर या मरद होगा, इसलिए हाफिज मेरे करीब नहीं बैठते। भाई पप्पू का ये पुत्र ये दलेर है, आके बैठ जाता है। ये पहली दफा थोड़ा साड़ा लग रहा है, वरना ये मुझे बताते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाह, ऐ मेरे महबूब इनको कह दे, ये कहते हैं कि आखिरत का घर
کیا مرنے کی خواہش قیامت کی صبح تک یہ مرنے کی خواہش نہیں کریں گے. کون؟ وہ یہودی. اور اللہ کہتا ہے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم 1000 سال تک جیے. کوئی ایک یہودی بتا تو 1000 سال تک زندہ رہے. ان کا مرنے کو دل نہیں کرتا. مرنے کو دل محمد کے غلام کا کرتا. اس کو پتا ہے میری موت مرنا نہیں ہے, میرا ٹرانسفر ہونا ہے. قبر کی منزل کی تلاش پاس کر کے جاؤں گا, حشر کا میدان بھی پاس کر کے جاؤں گا. اس لیے میں نے کلمہ جو محمد کا پڑھا. سبحان اللہ. شامعین محترم, اثر کو دیکھ کے ہم مؤثر کا پتہ لگا سکتے ہیں. مؤثر ہمارا خدا ہے, اور خدا ان 363 والوں کی طرح سمم بکم نہیں ہے. یہ فطرت بتاتی ہے. یہ کون بتائے گا حقیقت کے لائق کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ بتائے گا. یہ اللہ ایک ہے, قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے. ایاک نعبد, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کا دوسرا کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو اکیلا ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. ہاں, ہم ایسے بھی نہیں ہیں. ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم مانیں گے تب جب وہ بادلوں میں آ کے دکھائے گا ہمیں. ہم ایسے تو نہیں ہیں نا. یہ تو بے وقوفوں کی بات ہوتی ہے. پیغمبر بیچ میں موجود ہو تو وہ سوال اٹھاتے ہیں. ہمیں اس نے موقع ہی نہیں دیا. ایک بات یاد رکھے, وہ اگر آسمانوں سے آ کے دکھائے نا پھر وہ نہیں رہتا. ہم یہاں سے وہاں پہ جا کے دیکھیں پھر ہم نہیں رہتے. جو یہاں سے جا کے دیکھ کے آتا ہے اس جیسا پھر کائنات میں کوئی دوسرا نہیں رہتا. اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا تیری بات تب مانیں گے جب وہ وہاں سے آ کر ہمیں اپنا آپ دکھائے گا. اس نے ہمیں یہ موقع نہیں دیا. اس نے اپنا محبوب ہی اتنا حسین بتایا ہے کہ اس بے عیب نبی کو دیکھ کے اس وحدہ لا شریک کا عیب نکالنے کی تمہیں جرت ہی نہ پڑے. سبحان اللہ. اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والے ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالی عنہم اتنے باکمال بنائے کہ ان کو دیکھ کے نبی پہ انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے, بلکہ کائنہ کا موزے تن یہ اعلان کرنے پہ مجبور ہو جائے میں عمر کا دور پکڑنا چاہتا ہوں. میں موزے تن نے یا موزے تنگ نے عمر کو دیکھا تھا. وہ بولو تو صحیح. اس نے موزے تن آتا ہے 1900 کے لگ بھگ میں, عمر آتا ہے 1400 سال پہلے. میرے رب نے اپنے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اتنا باکمال بنایا ہے. 1400 سال بعد ان کی سیرت پڑھ کے ان کی سیرت پہ انگلی اٹھانے کی جرت کافر نہ کرے. اگر کوئی کالا کافر کرتے تو پھر میں کیا کروں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. تو سامعین محترم, اس لیے جب ایاک نعبد کہتے ہو نا پھر ان کی صورتوں کو بھی یاد رکھو. ایاک نعبد کہتے ہو نا, ایاک نعبد کا معنی تیری تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد والے تیرا مقام کوئی معمولی نہیں. تو اگر کس جماعت میں شامل ہو رہا ہے یہ کہہ کے تو انعمت علیہم والی جماعت میں شامل ہو رہا ہے, اور اس جماعت کا امیر ابو بکر ہے. سبحان اللہ. اس جماعت کا امیر ابو بکر ہے. سب سے پہلے
قبول کرنے والا، سب سے پہلے امت کی سلامتی کا بیڑا اٹھانے والا. سبحان اللہ. اس لیے ابو بکر کو ماننے والے پھر اپنوں کا رگڑا نہیں نکالتے، وہ غیروں کا رگڑا نکالتے. بے شک بے شک. ساری زندگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں سن کے کفر کی پٹھیوں کی حکومت کو ماننے والوں کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ ابو بکر کو ماننے والے کہتے ہیں تو مسلمان ہے، تو مجھ پہ ظلم کرے گا، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا. کیوں؟ اُتْلُ مَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنَ سبحان اللہ. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. سبحان اللہ. حافظ میں بھول جاتا ہوں، میں ابو بکر والوں کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت کا زمانہ تھا نا جب قربانیاں اوپر سے آگ آتی تھی، ایمان والوں کی قربانی کو جلا کے چلی جاتی تھی. حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، ان کے ایک لڑکے کے ساتھ ایک عورت پیدا ہوتی تھی. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ شکل و صورت میں باکمال نہیں تھی. قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہت خوبصورت تھی. اب یہ ہوتا تھا ایک وقت میں پیدا ہونے والا دوسرے ٹائم میں پیدا ہونے والے کی اس کا نکاح اپنے پیدا ہونے والے کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا نکاح اپنا پیدا ہونے والے کے ساتھ. یہاں پہ اختلاف پڑ گیا. اب جب اختلاف پڑا تو حافظ صاحب آگے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ضرور پہ ضرور تجھے قتل کروں گا، کیونکہ تیرے پاس سونی زنانی آ رہی ہے، میرے پاس سونی نہیں ہے. تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قبول نہیں ہو رہی. لیکن اس نے کیا کہا؟ اللہ قبول تو متقین کی کرتا ہے نا. قال انما يتقبل الله من المتقين. اللہ تو قربانیاں متقی لوگوں کی قبول کر. لئن بسطت الی یدک لأقتلنک. آگے پڑھے. اس نے کہا تو قتل کرتا ہے نا، اگر تو مجھے قتل کرنے کا، یہ حابیل کہہ رہا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا. قابیل کیا کہتے ہیں؟ میں قتل نہیں کروں گا. ضرور میں ضرور قتل کروں گا. حابیل کیا کہتا ہے؟ میں تجھے قتل نہیں کرتا. انی اخاف اللہ. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے والے اپنے بھائیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. پتا چلا جو ابو بکر کو ماننے والے ہیں، عمر کو ماننے والے ہیں، عثمان کو ماننے والے ہیں، علی کو ماننے والے ہیں، پھر وہ اپنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ غیروں پہ اٹھایا کرتے ہیں. اگر ساری زندگی تو پڑھ کے پھر بھی اپنوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بھائیوں کی وراثتوں پہ ڈاکے ڈالے، بہنوں کے حصے کھا جائے، پھر کس منہ سے پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم؟ یا ظلم کرنا چھوڑ دے تو یا پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ ڈٹ جا. اگر ظلم کرتا ہے پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا چھوڑ دے. کیوں کہ ابو بکر ایسا نہیں تھا، عمر ایسا نہیں تھا، عثمان ایسے نہیں تھے، علی ایسے نہیں تھے. اگر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے پھر اپنوں کو سینے سے لگا، ان کے حق ان کے ادا کر، بہنوں کا حصہ دے، میراث پوری ایمانداری سے تقسیم کر. ماں باپ چلے جائے دنیا سے، بھائیوں کے حق ہیرے
جو کن